الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف اور خدمات کا مختصر سا جائزہ لینا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عائشہ، آپ کے والد کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا لقب صدیقہ اور حمیرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے 4 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ جس وقت حضرت خدیجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ ازواج مطہرات میں آپ واحد وہ زوجہ تھیں جو کنواری تھی۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رشتے میں خالہ لگتی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ ام رومان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ کا نکاح کر دیا جائے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے بات کی تو حضرت ابو بکر صدیق نے شوال کے مہینے میں نبوت کے 10ویں سال حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح 500 درہم حق مہر کے عوض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، اور ہجرت کے 3 سال حضرت خدیجہ کی رخصتی ہوئی۔ ایک بار حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ تمام ازواج مطہرات نے حضرت ام سلمہ کی سفارت میں رسول اللہ سے ملاقات کی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، جس روز آپ حضرت عائشہ کے ہاں ہوتے ہیں لوگ اس دن آپ کو ہدیے بھیجتے ہیں، ہم بھی بھلائی کی چاہنے والیاں ہیں، اس لیے لوگوں کو یہ چاہیے کہ دیگر دنوں میں بھی ہدایہ بھیجیں، یعنی تحفے بھیجیں رسول اللہ کی خدمت میں۔ یہ بات حضرت ام سلمہ نے 2 بار کی لیکن آپ خاموش رہے۔ تیسری بار آپ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، عائشہ کے معاملے میں مجھے تکلیف نہ دو، اس لیے کہ تم میں سے عائشہ کے علاوہ کوئی ایسی زوجہ نہیں جس کے بستر میں میرے پاس وحی آتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ حضرت زینب بنت جہش حضرت عائشہ کو اپنا مد مقابل سمجھا کرتی تھی۔ ایک بار چند ازواج نے حضرت فاطمہ کو اپنا سفیر بنا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ پھر حضرت زینب کا انتخاب کیا تو حضرت زینب نے رسول اللہ کی خدمت میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ کو جو رتبہ دیتے ہیں حضرت عائشہ اس رتبے کی مستحق نہیں۔ تو حضرت عائشہ نے خاموشی سے تمام باتیں سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ حضرت زینب کی بات ختم ہونے پر آپ کھڑی ہو گئیں اور اس زور سے تقریر کی کہ حضرت زینب لاجواب ہو گئیں۔ اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر ایسا زور بیان کیوں نہ ہو، آخر یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ہجری کو اپنے مرض وفات میں آپ ہی کے حجرے میں اقامت اختیار فرمائی۔ اسی حجرے میں آج آپ مدفون ہیں۔ آپ کی وصال کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر صرف 18 سال تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا انتقال 58 ہجری کو حضرت امیر معاویہ کے عہد خلافت میں ہوا۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 66 برس تھی۔ آپ سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے اخلاق و اوصاف کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع صفات بنایا۔ سماجی کاموں میں بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چنانچہ غزوہ احد میں آپ پانی کی مشقیں بھر بھر کر زخمیوں کو پلا دی۔ 5 ہجری کو ہونے والے غزوہ بنو مستلق میں
نہ صرف آپ نے شرکت کی بلکہ آپ کی وجہ سے تیمم کا حکم نازل ہوا، اور امت کو رہتی دنیا تک کے لیے تیمم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آسانی نصیب فرمائی، جس کا سبب ظاہری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی۔ اس کی تفصیل کتب تفسیر میں موجود ہے، جس کے بیان کرنے کا نہ یہاں پر موقع ہے اور نہ ہی اتنی تفصیل کا یہ مختصر سا لیکچر متحمل ہو سکتا ہے۔ آیت تخییر، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا تھا کہ اگر تم دنیا اور آخرت میں سے دنیا چاہتی ہو تو تمہیں رخصتی دے دی جائے دنیا کا مال و اسباب دے کر، اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول اور ابدی راحت کی طلبگار ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے تو بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ یہ اختیار دیا گیا تھا۔ تو اس کے نزول کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ ہی نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں دنیا اور دنیا کے ساز و سامان کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی معیت اور آپ کی قربت کو اختیار کرتی ہوں۔ آپ کا یہ جواب سن کر پھر دیگر ازواج مطہرات نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہی کو اختیار فرمایا اور دنیاوی مال و اسباب کو ترک کر دیا۔ حضرت خدیجہ بڑی خوش اخلاق، خوبصورت، صاحب جمال اور ممتاز علمی حیثیت کی مالکہ تھی۔ آپ کو نہ صرف ان اوصاف حمیدہ میں ازواج مطہرات پر فوقیت حاصل تھی، بلکہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسائل کا علمی حل دریافت کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے آپ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو درجہ اجتہاد پر فائز تھے، یعنی اجتہاد کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کا شمار کثرت سے احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں بھی ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2210 احادیث کو روایت کیا۔ ان علوم کے علاوہ آپ کو معانی القرآن، حلال حرام کے احکام، عرب کے اشعار، نسب کا علم، عقائد کا علم، دین کے رازوں کا علم اور علم طب میں بھی مہارت حاصل تھی۔ آپ بہترین خطیبہ ہونے کے ساتھ ساتھ شاعرانہ ذوق کی بھی حامل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں شعر کہا کرتی تھی۔ ان اوصاف کے علاوہ قناعت پسندی، سخاوت، شجاعت اور دلیری آپ کا خاص جوہر تھا۔ کسی کا احسان بہت کم قبول کرتی، خود ستائی اور اترانا، غرور و تکبر یہ بالکل پسند نہیں تھا۔ نہایت خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی، چاشت اور تہجد باقاعدگی سے ادا کرتی، اکثر روزے رکھتی، ہر سال حج ادا کرتی، غلاموں کو آزاد کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی زندگی میں تقریباً 67 غلام آزاد کیے۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیک ہوں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب تم اپنی طبیعت میں پائی جانے والی بری عادتوں کو پہچان لو اور تمہیں ان کی بدی کا ادراک ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تم نیک ہو۔ پھر اس نے پوچھا کہ میں کیسے جان لوں کہ میں برا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا جب تم جان لو کہ یہ نیکی ہے، یعنی جب تم برائیوں کو نیکی سمجھنا شروع کر دو اور اپنی بری عادتوں کو بھی اچھا شمار کرنے لگو تو پھر تم برے آدمی ہو۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا مختصر سا تعارف اور آپ کے فضائل و اوصاف کا ایک مختصر سا جائزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے فضائل و کمالات کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں بھی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔